اپنے کان سے کپڑے ہٹا لو. اگر اس ملک میں زندہ قوم بن کر جینا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس ملک میں زندہ قوم بن کر رہیں, اپنے حقوق کو ہم لیں اور چھین کر لینے والے بنیں, تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم پکڑاؤ, اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب پکڑاؤ, تبھی حقوق چھین کر لے سکتے ہو. اور جو قوم جاہل رہتی ہے اس قوم کے گلے میں غلامی کا طوق ڈلنا آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ کہیے کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے, علم داں اور غیر علم داں دونوں برابر نہیں ہو سکتے, عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے, پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم عقل مند ہیں, ہر چیز کو ہم اچھی طرح جان لیتے ہیں, پرکھ لیتے ہیں, لیکن جب باری آتی ہے تعلیم کی, لکھنے کی, پڑھنے کی, تو اس وقت وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تو جاہل ہوں, مجھے کچھ نہیں معلوم. آپ کو دنیاوی اعتبار سے معلومات ہو سکتی ہیں, آپ بہت سارے چیزوں کی آپ کے پاس جانکاری ہو سکتی ہے, لیکن اگر علم آپ نے حاصل نہیں کیا ہے تو قرآن اور حدیث, اللہ اور اس کے رسول کو آپ نہیں پہچان سکتے. قرآن کریم میں جہاں پر بھی علم کا تذکرہ ہوا ہے, علم کا لفظ بولا گیا, اس سے علم دین مراد لیا گیا. علم دین کا سیکھنا کتنا اہم اور ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے, جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. روئے زمین پر سب سے بہترین قرار دیا گیا قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو, قرآن سیکھنے سکھانے والے کو. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. علم سے مراد علم دین ہے, اور اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے, جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے, اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر اتنا علم نہیں سیکھے ہیں, اتنا علم نہیں جانتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ وہ شریعت کو نہیں سمجھ سکے گا, دین کو نہیں سمجھ سکے گا, اور دین کی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے والا نہیں ہو سکے گا. ہمارا یہ علاقہ ہے, اس علاقے میں آپ کسی گاؤں میں بھی چلے جائیں, آپ سروے کر لیں, مشکل سے آپ کو 1 سے 1.5% لوگ ہی پڑھے لکھے ملیں گے, 1 سے 1.5%. صحیح تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہو کسی مدرسے سے یا کسی کالج سے, یونیورسٹی سے, ان کی تعداد بہت کم ہے. یہ بکرا گاؤں ہے, بکرا گاؤں کا آپ سروے کر لیجئے, باضابطہ کسی ادارے سے فاضل ہوں, پڑھ کر کے فاضل ہوئے ہوں, یا کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے فاضل ہوئے ہوں, یا کسی کالج سے پڑھ کے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہو, تعداد بہت کم ہے. مشکل سے 10 سے 15 لوگ نکل سکتے ہیں. جہاں پر 500 لوگ رہتے ہوں, جہاں پر 100-200 گھر کی آبادی ہو, 1000 افراد رہتے ہوں, وہاں پر باضابطہ کسی ادارے سے فارغ شدہ کی تعداد بمشکل 10 ہے. اب بتائیے تعلیم کا کیا مطلب ہوا کہ آپ صرف دستخط کرنا جان جائیں تو آپ تعلیم یافتہ ہو گئے. مکتب میں آپ نے اپنے بچے کو بٹھا دیا اور نورانی قاعدہ اور قرآن تک تعلیم حاصل کر لی, آپ نے مکتب چھوڑا کے پنجاب اور دلی بھیج دیا کمانے کے لیے, آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا؟ ہرگز نہیں. ابھی تو وہ چڑھا ہی تھا, ابھی شروعات ہوئی ہی تھی, لیکن آپ نے اس کو وہاں سے ہٹا لیا. آج رونا اسی بات کا ہے
کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں 90% لوگ جاہل ہیں، 90% لوگ، بلکہ آگے کہیے 95% لوگ جاہل ہیں۔ باپ جاہل، دادا بھی جاہل، پردادا بھی جاہل، لکڑدادا بھی جاہل، سکڑدادا بھی جاہل، اب باپ کے بعد بیٹا بھی جاہل، پوتا بھی جاہل، اب اس کے بعد پرپوتا بھی جاہل۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کھیتی ہم کر رہے ہیں تو کھیتی کو کون سنبھالے گا، دکان ہم کر رہے ہیں تو دکان کو کون سنبھالے گا، مستری ہم ہیں تو مستری کون بنے گا؟ ارے اگر آپ دکاندار ہو تو اپنے بیٹے کو دکان کا مالک بناؤ، اگر آپ کسی ہوٹل کا مالک ہو، چلاتے ہو، تو اپنا بیٹا کو اس سے اوپر بناؤ۔ اپنی سوچ کو ہم نہیں بڑھاتے، اپنی سوچ کو اور نیچے لے کر جاتے ہیں۔ آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے علاقے میں فلاں مزدور کا بیٹا پڑھ کر کے یہ بن گیا، فلاں مزدور کا بیٹا پڑھ کر کے یہ بن گیا۔ ہاں یہ تو ہوا، غریب کا بچہ پڑھ کر کے حافظ تو بنا، غریب کا بچہ پڑھ کر کے عالم دین بنا، لیکن ایک غریب اپنے بچے کو مزدوری کر کے اعلیٰ تعلیم یا اعلیٰ ڈگری دلا دیتا، اس علاقے میں اب تک نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ہماری زبان میں ذائقہ بہت زیادہ ہے، ہم کھانے کے بہت زیادہ عادی ہیں، شوقین ہیں، روزانہ ہمارے پلیٹ میں گوشت مچھلیاں چاہیے، ہر موسم کے کپڑے الگ الگ چاہیے، ہر شادی کے جوڑے چاہیے، رشتہ دار ناراض نہ ہو اس کے لیے ہم نے فیشن کو ضرورت بنا لیا۔ آج کا مسلمان فیشن کو ضرورت بنایا، ضرورت نہیں ہے لیکن فیشن ہے۔ شادی کے جوڑے ہمارے پاس ہیں، لیکن شادی میں جانا ہے تو سارے بچوں کے کپڑے خریدیں گے، اور پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سود پر قرض لو، مہاجن کے پاس جاؤ قرض لو، اگر یہ نہیں ہوتا تو سود بھرنا زمین لگاؤ۔ تو فیشن کو لوگوں نے ضرورت سمجھ لیا، اور لوگ کہتے کیا کریں مولوی صاحب، ضرورت بہت زیادہ ہے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بیٹی تیار نہیں ہے، بیٹا تیار نہیں ہے، بہو تیار نہیں ہے، کوئی رشتہ دار کے ہاں جانے کو تیار نہیں ہے اگر ہم نے لباس نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس تعلیم کی اہمیت ہوتی تو آپ اپنے پیسے کو بچا کر اپنی اولاد کے پیچھے لگاتے۔ آج یہ علاقہ جو مسلم علاقہ ہے، جہاں پر 75% مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر 50% تعلیم یافتہ لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن تعلیم یافتہ نہیں۔ ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ پڑھا کر کیا کریں گے، پڑھا کر کریں گے کیا بھائی، نوکری تو ملتی نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کی جاتی ہے نوکری کے لیے نہیں، تعلیم حاصل کی جاتی ہے سماج کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، خاندان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، گھر کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، تاکہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے سب تعلیم یافتہ ہوں گے، اس کی سوچ بدل جائے گی، رہن سہن بدل جائیں گے، ان کی زندگی بدل جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ تعلیم کا یہ مقصد ہے، لیکن ہم نے تعلیم کا مقصد کیا سمجھا کہ نوکری، سرکاری نوکری ملے تبھی تعلیم حاصل کریں گے، اگر سرکاری نوکری نہیں ملی تو تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لو، کان کھول کر سن لو، اپنے کان سے کپڑے ہٹا لو، اگر اس ملک میں زندہ قوم بن کر جینا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس ملک میں زندہ قوم بن کر رہیں، اپنے حقوق کو ہم لیں اور چھین کر لینے والے بنیں، تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم پکڑاؤ، اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب پکڑاؤ، تبھی حقوق چھین کر لے سکتے ہو۔ اور جو قوم جاہل رہتی ہے اس قوم کے گلے میں غلامی کا طوق ڈلنا آسان ہے، اور جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ قوم بیدار رہتی ہے۔ آج دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، سب سے کم تعداد یہودیوں کی، اور تعلیم کے میدان میں یہودی 99% تعلیم یافتہ، بڑی بڑی کمپنیاں یہودی کی ہیں،
एयरटेल हो, वोडाफोन हो, फलाफोन हो, सब कंपनी यहूदी की। जितने सामान बेहतर से बेहतर आते हैं मार्केट में, सब यहूदियों के। आपका क्या? कुछ नहीं है। आलमी मंडी में उनका कब्जा, आलमी बैंक में उनका कब्जा, आलमी बाजार में उनका कब्जा। कहां है आप? कहां आपने तो सिर्फ ये समझा कि कुरान नाजिल हुआ, भूत भगाओ, भूत भगाओ। चलो किसी झाड़ फूक के पास भूत भगाने के लिए कुरान नाजिल हो गया। अब तक मुसलमान भूत भगाने के पीछे लगा हुआ है, और दूसरी कौम आसमान तक पहुंच गई, चांद तक पहुंच गई, और मुसलमान भूत भगाने में लगा हुआ है। भूत भगाओ, घर से परी भगाओ, जिन्नात भगाओ, इसलिए कुरान नाजिल हुआ। समझे भाई? अब तक समझ में नहीं आया। दूसरी कौम ने रिसर्च किया कुरान पर। कुरान में अल्लाह ने कहा कि सूरज को, चांद को, सितारे को हमने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए। क्या मतलब है? तुम्हारे ताबे कर दिया। ताबे का मतलब है हम इस तक पहुंच सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और सैटेलाइट न जाने क्या क्या बनाया और चांद तक पहुंच गए। जमीन खरीद ली, मकान बनाने लगे, और आप कहां गए? भूत भगाने के पीछे लगे हुए। हमारे तो कुछ लोग माशाअल्लाह अब दुकान खोल रहे भूत भगाने के लिए। हमारे इलाके में भूत भगाने की दुकान खुल रही है। कोई काम नहीं आया तो भूत भगाने की दुकान खोलो। समझ रहे? जो आया उसी को कहो कि तुम्हारे ऊपर 25 गो परी, 26 गो फला चीज है, और उसके बाद 5 गो शेर की मोच लाओ, और 6 गो बिल्ली के बाल लाओ, और काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, हरी बिल्ली, नीली बिल्ली लाओ। और बेचारा परेशान है, क्या करे? हाफिज जी बता दीजिए, बस हम मंगा देंगे, बस 10,000 रुपए जमा कर दो। समझ रहे हैं आप? तो हम लोग तो अब आज तक इसी के पीछे पड़े हुए हैं, और दूसरी कौम खूब पिटाई कर रही है। मारो मुसलमानों को जितना होना, मारते रहो तुम इसको, क्योंकि ये भूत भगाने के पीछे लगे हुए हैं। इसकी पिटाई करते रहो, भूत को समझेगा भूत है। समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, अब भी सुधरो।